تقریباً عشاء کے وقت آئے، تو جو آپ کو انتظار کرنا پڑا ہم اس پہ بھی آپ سے معذرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اصل میں جو مقصد تھا وہ تو تھا اپنے اس کاکے کی خوشی میں شریک ہونا، ٹھیک ہے جی؟ تو اللہ کا شکر ہے آپ بھی شریک ہیں، ہم بھی شریک ہیں، آپ بھی دعا دیجیے گا، میں بھی دعا کروں گا، اللہ اس بچے کو بڑی خوشیاں دے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ اس بچے کو دین کے معاملے میں استقامت عطا فرمائے۔ اگر اس نے سر پہ پگ باندھی ہے تو اللہ اس کو پگ کو نبھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بننا سوکھا ہے، نبھانا اوکھا ہے۔ اللہ اس بچے کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے گی۔ میں کوئی زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا کیونکہ اس کے بعد جڑا والا میں بھی 2 پروگرام ہیں، اب ظاہر ہے ادھر ہم لیٹ ہوئے ہیں، ظاہر ہے پھر ادھر بھی ہم لیٹ ہی ہیں، وہ بھی بیچارے پریشان ہیں۔ بہرحال کوئی نہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، اس لیے میں کوئی زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، بس 2-3 باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا اور اللہ کے حضور دعا گو رہوں گا کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے جی؟ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے گلے سلامت رہیں، آپ کی زبانیں سلامت رہیں، بس ایک بار ذرا محبت کے ساتھ، ٹھیک ہے جی؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تھوڑی اور محبت کا اظہار فرمائیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، ٹھیک ہے جی؟ یہ جو آپ نے تیسری بار پڑھا نا، کوشش کیا کرے پہلی بار پڑھ لیا اللہ۔ ابھی بھی آپ نے ویسے نہیں پڑھا جیسے پڑھنا چاہیے، ماشاءاللہ جوان بیٹھے ہیں اب سارے۔ اگر یہ جوانیاں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں بولیں گی تو پھر کیا فائدہ ان جوانیوں کا، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ نے تیسری بار پڑھا نا، تھوڑی کوشش فرمایا کریں کہ پہلی بار ہی پڑھ لیا کریں، اور یہ آپ یاد رکھیں آپ کا فائدہ ہوگا۔ اگر ان کے نعرے مارنے سے فائدہ ہوتا ہے تو آپ کے خیال میں حضور پہ درود پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اللہ ان کے نعرے مارنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ایویں بس۔ لیکن قربان جاؤں، جو حضور نبی علیہ السلام کے نعرے مارتا ہے وہ تو داتا صاحب بن جاتا ہے، وہ تو بابا صاحب بن جاتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس لیے جب بولنے کی باری ہے بولا کریں، آپ کا یہ بولنا رہے گا نہیں جائے گا۔ میاں محمد بخش صاحب کہتے ہیں، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کام بن جانا میرا۔ اس سے پتہ چلا اگر اللہ کے دریا رحمت میں سے قطرہ مل جائے تو کام بن جاتا ہے۔ لیکن محبوب علیہ السلام خود فرماتے ہیں، فرماتے جو مجھ پہ ایک بار درود پڑے گا نا، محمد بخش کے قطرہ مانگنے اللہ اس کو 10 رحمتیں عطا کرے گا، اور وہی نسلوں سے 10 رحمتیں ختم نہیں ہوتی، نسلوں سے 10 رحمتیں نہیں ختم ہوتی۔ اس لیے حضرت جی یہاں سب کو رحمت کی طلب ہے، ٹھیک ہے جی؟ ایویں تک کھان ڈے ہو، کبھی اتنے جاندے تو دکانیں خالی نہیں حضرت،
اتنے بورڈ ہی بڑے بڑے لگے نا، دکانیں خالی نکلو. نبی علیہ السلام کو درود پڑھا کرو، رحمتیں آ جائیں. ہم پریشان ہیں رضی، میں ہر پروگرام میں جا کے کہتا ہوں ہم پریشان ہیں، ہونے سے بھی پریشان ہیں، نہ ہونے سے بھی پریشان. جس کی اولاد نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کی ہے وہ بھی پریشان ہے. کیا آپ کے خیال میں اولاد والا سب سخی ہے؟ وہ بھی پریشان ہی ہے. جس کا کام نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کا ہے وہ بھی پریشان ہے. اور ان پریشانیوں کو ہم نے خود ہی دعوت دی ہے. ان پریشانیوں کو ہم نے خود، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے گھر میں سے کافی پریشانیاں بھاگ جائیں تو آپ درود پاک پڑھا کریں. میں حضرت وہ ادھر ہماری کالونی میں نا سپرے کرنے والا آیا تھا، اس نے میرے بھی دروازے پہ دستک دی. تو میں نے جا کے پوچھا میں جی، اس نے کہا کہ سپرے کرنا ہے. میں نے کہا تھا، اس نے کہا ڈینگی کا. تو میں پھر کیا ہوگا؟ کہتے ڈینگی بھاگ جائے گا. میں نے کہا اچھا یار سپرے کرنا جب ڈینگی بھاگ جاتا ہے تو پھر درود پڑھنے سے پریشانیاں نہیں بھاگیں گی. ہاں جی، آپ سپرے کے اثر کو مان رہے ہو، آپ ویکسین کے اثر کو مان رہے ہو، تو آپ اس کے اثر کو کیوں نہیں مانتے ہیں؟ پڑھ لو، آپ کا فائدہ ہوگا. پڑھ لو، آپ کا فائدہ ہوگا، کرم ہو جائے گا، فضل ہو جائے گا، رحمتیں ہو جائیں گی، برکتیں ہو جائیں گی. وہ جو تالے ہم نے لگا دیے نا، اس کی چابی درود پاک ہے. اس کی چابی اللہ کا ذکر ہے. یہ تالا نہیں ٹوٹے گا کسی سے بھی. اس کی چابی درود ہے، اس کی چابی نماز ہے، اس کی چابی اللہ کا ذکر ہے. کھولو حضرت یہ جو آپ نے تالے لگا دیے ہیں. وہ انڈیا کے ایک شاعر ہوئے، ان کا نام تھا شاہ بحیق رحمت اللہ. اور خود بھی فرماتے ہیں بھیکا خالی کوئی نہ سب کی جھولی لا، بھیکا خالی کوئی نہ سب کی جھولی لا، گرا کھولنی کوئی نہ جاندہ ہے سو جا سارے کنگال ادھر دے. بس وہ تالا مار بیٹھے دے، ان تالا کھلن نہیں دیا. اللہ اندر سارا کچھ ہی پہ آدھا ہے، تالا نہیں کھلن دیا. تالا درود سے کھلے گا، تالا نماز سے کھلے گا، تالا تلاوت قرآن کریم سے کھلے گا. جو تالا ہے وہ اللہ کے ذکر سے. کھولو تالے جی، کیوں پریشان بیٹھے ہو سارے کے سارے؟ کھولو ان تالوں کو. کیونکہ میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردا ہے. آج اس کا نام پکارنے والا وہ نہیں ہارتا حضرت. اس لیے پکارو حضرت. یہ تو تھک جاؤ گے، بڑے بڑے تھک کے چلے گئے تو ہم سے بھی کچھ نہیں. ہم نے سمجھا شاید ہم یہ کر دیں گے، ہم کچھ بھی نہیں ہونا حضرت. ہمیں وقت ہی بس گزر جانا. نہیں، اللہ کا ذکر کرو، درود پاک پڑھو. اور سب سے جو لازم بات ہے، یہ جو ربیع الاول کا پیغام ہے، اچھے بنو. حضور نبی علیہ السلام ہمیں اچھا بنانے آئے تھے. سارا کچھ ہی ہو رہا ہے، ہم اچھے نہیں بن رہے. محفلیں بہت بڑی ہو رہی ہیں، نعت ہم بڑے مہنگے ہیں، خطیب 2 گھنٹے تقریریں کر رہے ہیں، لیکن ہم اچھے نہیں بن رہے. حضور اچھا بنانے آئے تھے. اب دیکھیں نا ماشاءاللہ لائٹنگ ہے، خوشی ہوتی ہے دیکھ کے. لیکن حضرت جی مزہ تو تب ہے کہ جب لائٹنگ اندر بھی ہوتی ہے. یہ کیا ہوا جی باہر لائٹنگ اندر میرا. اصل میں صوفیہ نے اکثر و بیشتر نا سچے جملے بولے ہیں. پھر وہ سچے آپ کو کہتے ہیں نا، پھر سچ مچائے مچ ہیں. حضور بلے شاہ کہتے ہیں نا، سچ آنکھاں دے پامڑ بل دے. سچ مچاتا ہے مچ. وہ پھر اکثر تنقید کا سامنا رہا ہے، کیونکہ خوشامد ہمیں بڑی راس آتی ہے. تو صوفیہ اکثر و بیشتر جو علماء حق ہیں وہ پھر سخت جملے بول جایا کرتے تھے، پھر تنقید کا سامنا ہوتا. اسی طرح حضرت کو صوفی ٹینشن بجا لیں گے، کچھ نہیں دوڑن وہ بجان دے، سانو اے کرن دے، وہ کرنے دو، ہمیں یہ کرنے دو. ٹھیک ہے، آپ نہ ٹینشن لیں. یہ میں ضمانت دینا ہوں کہ ادھر نہیں آنے لگا کوئی. یہ اللہ کا شکر ہے، ہم ان کا نام لے رہے ہیں، فرشتے آپ کی عبادت کر رہے ہیں. بالکل ادھر نہیں آتا کوئی. وہ جو پھر سچے جملے ہیں نا، پھر وہ کڑوے ہوتے ہیں. تو وہ صوفی تھے تو انہوں نے پھر لکھا، اور تنقید بھی ہوئی تھی بڑی. وہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو، معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو کہ ابھی قلب انسان میں اندھیرا ہے. تو حضور تو اندر روشنی کرنے آئے تھے، باہر تو نے روشنی کر لی. اللہ تجھے اس سے بھی زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مجھے بتا تو نے اندر کب روشنی کرنی ہے؟ باہر تو نے لڑیاں لگا لی، لیکن اندر تو نے روڑی کٹی کر رکھی ہے.
یوں لوگ صاحب نے کہا نہیں، آپ فرماتے ہیں باروں باری پھیر نہ کڑیے اونج اندر دا کوڑا. یہ لائٹیں اندر کب لگیں گی؟ یہ جو اتنے مہنگے فانوس لگے ہیں، یہ بتاؤ یہ اندر کب لگیں گے؟ حضور اندر لگانے آئے تھے. محفلیں بہت بڑی ہیں لیکن اندر اندھیرا ہے. اپنے اندر روشنی کرو، اپنے اندر باروں باری پھیر نہ کڑیے اونج اندر دا کوڑا. یہ حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نا، وہ آپ کے محلے کا کوئی بندہ تھا تو حج پہ چلا گیا. تو وہ جب حج سے ہو کے آیا نا تو حضور بلے شاہ کو ملنے آیا رحمۃ اللہ تعالیٰ. تو آپ نے فرمایا یار کو گل نہیں سنا، یار دے گھروں ہو کے آیا، کوئی گل نہیں سنا. اب کیونکہ حضرت یہ والا دور تو نہیں تھا نا، تب تو تصویروں کا تصور بھی نہیں تھا. یہ تو اب چند سالوں میں سارا کچھ عام ہوا ہے. تب تو جو آتے تھے وہی بتاتے تھے. وہ ابھی پھر کسی نے کلام تو نہیں لکھا تھا، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. کیونکہ تب یہ کیمرے عام نہیں تھے جی، تب یہ ٹی وی چینل عام نہیں تھے. اس لیے پھر کسی نے کہا تھا نا آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. وہ پھر جب وہ آیا نا تو حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں بھائی وہ یار دے گھروں ہو کے ہیں تو دس ہاں پھر یار دا کار کی ویندا ہے. وہ بھی ہر کو بیچارہ میرے حال تھا جی. وہ آگے سے کہتا ہے حضرت میں تانوں کی دساں جدوں میں اتھے گیا تو پھر اتھے نور ہی نور سی. بابا بلے شاہ صاحب کو پتا تھا نہیں جوگا کوئی نہیں کہ نور دسے. پھر وہاں حضور بلے شاہ نے فی البدی کچھ کلمات لکھے. اب کیا کہتے ہیں اس کو مخاطب کر کے اب فرماتے ہیں تینوں کعبے وچ پیا نور دسے. اور پھر لیٹاں ہی ویکھ آئے ہیں، لیٹاں والا نہیں لبا کے دے یہ لیٹاں ہی جویں اسی تصویراں کھینچانے حضرت حجر اسود کل تصویر، کعبے دے دروازے کل تصویر، طواف کردے ہیں تصویر، کعبے نو پیچھا کر کے تصویر، صفا مروہ دے تصویر، آب زمزم پیندے ہیں تصویر، حضور دیاں جالیاں کے تصویر، حضور دے روزے نو پیچھا کر کے تصویر. اسی بھی تصویریں کھینچانے حضرت چلیا تصویراں کھینچن گے نا. پتر بڑا دھیان رکھنا، بے ادبی نہ کرنا. تعداد تصویریں چڑی ہوتی ہیں. وہ اللہ دے کار نو کنڈ کر کے کھلوتے دے تے جناب تصویر، حضور کی جالیوں کو کنڈ کر کے کھڑے ہیں تصویر. تیری جرت کیویں پڑ گئی اتنے کیمرہ کڈن دی؟ جہاں بزرگ کہتے ہیں سا بھی دھیان نہ لئی بھائی، یہ اللہ کے محبوب کا دربار ہے، سا بھی دھیان نہ لئی، کہتے سا بھی اونچا نہ دل نہیں. یہ اللہ کے محبوب کا دربار ہے. اور اس دربار کا یہ عالم ہے کہ 70,000 صبح اور 70,000 شام کو فرشتے سلام پیش کرنے آتے ہیں. تیری جرت کی میں پڑ گئی وہاں سے موبائل نکالنے کی. اور پھر حضور کے روزے کو کنڈ کر کے وہاں اپنی تصویر کھینچنی. کیا کر لے گا تو اس تصویر سے؟ تو نے تو اپنا مراد اور گرا دیا نیچے. بڑا ادب کرنا پتر، اللہ کرم کرے نا. بڑا کچھ بھی نہیں ہوندا تصویر میں. پتر یہ تصویروں سے نہیں عزتیں ملتی. عزت اسی کی ہوگی جس کو اللہ اور اللہ کا رسول عطا کرے گا. تو تصویروں سے عزتیں ملتی ہیں، تصویروں سے نہیں ملتی پتر، نہ فیس بک سے ملتی ہیں. یہ اسی کی عزت اسی کی ہوگی جس کو اللہ اور اللہ کا رسول عطا کرے گا. ہمیشہ پتر کوشش کرنا کہ اللہ راضی رہے، اللہ کا رسول راضی رہے. کوئی ایسا فیل نہ کرنا کہ لیکن میں نے دیکھا حضرت تصویریں نہیں. کدی وہ مسجد نبی دے دروازے کے تصویراں، کدی جناب کتے تصویراں، کدی کتے تصویراں. بچ کے رہنا پتر ذرا، اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ اندر کے چاہی ہیں بے تکے سے. وہاں بس اللہ جب موقع دینا حضور کی بارگاہ میں جانا، سلام پیش کرنا، کچھ اپنی عرضیاں سنانا ان کو. حضور گندا اندر لے کے آیا میں صاف فرما دے. تو کیمرہ کٹ لے یار، تو کیمرہ کٹ لے، تو دیکھ تو صحیح تو کہاں ہے یار. عرضیاں سنا حضور نے. حضور میری تنہائیاں پاک نہیں کو کرم، حضور نگاہاں پاک نہیں کرم، حضور اکھاں پاک نہیں کرم فرم، حضور 5 ویلے دی نماز نہیں پڑھی جاندی کرم فرم. تو کیمرہ کٹ لے کو سنا. اس لیے تو حضرت جی بس عقل ماری گئی ہے نا. وہ لکھو نا دکھا تھا گولڑے کے شہزادے نے. وہ میرے کو شعر ٹھیک نہیں ہوتے لیکن چلو مفہوم وہی ہوئے گا. وہ شرم سیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا. اولاد ہے جی، خون ہے رسول اللہ علیہ السلام کا، اولاد ہیں آپ کی. ٹھیک ہے جی. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شرم سیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا. تو کیمرہ کٹ لے تو کی ایٹم ہے بھائی، تو کیمرہ کٹ لے پڑھ کے دیکھ تو صحیح تو کہاں آیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں شرم اسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا.
یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. تو کیمرہ کٹ لے یار. تو مجرم ہے, تو مجرم ہے, مجرم بن کے پیش ہو وہاں. تو کیمرہ کٹ لے یار. پتر اللہ کھڑے اسے حضور نے اپنے دکھ سنائیے. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. کچھ ارزیاں سنائیو یار. تو کیمرہ کٹ لے. تو کیمرہ کٹ لے. تینوں بھول گیا اپنا سارا کچھ. کرتوتاں نہیں تینوں یاد اپنی. تو دیکھ تو کہاں ہے, تو دیکھ تو کہاں ہے. حضور نبی علیہ السلام کا دربار تو بیٹا بہت بڑا دربار ہے. میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں, ہر دوسرے تیسرے نے لاہور جانا ہوتا ہے. اللہ دی قسمیں شرم دے مارے داتا صاحب ہی نہیں جانا. شرم دے مارے شرم آتی ہے. کتے پوچھی نہ لین ہوئے مصبائی سر تے پورا تھان بن لئی اپنا اندر ہی دے ویکھ. اللہ دی قسمیں اس پہ بچوں نے نام لکھوا دیا. میرا نہیں حوصلہ پڑا گیا. داتا صاحب نے جی تاجدار ہیں پنجاب کے. شرم آتی ہے یار جانے. ٹھیک ہے وہ مصبائی سر تے پورا تھان بننا ہے اندر ویکھ اپنا. تو ہم حیات کے قائل ہیں. شرم ایسیاں سے سامنے تینوں اپنی راتاں نہیں یاد, تینوں اپنے کام نہیں یاد. تو اللہ دے محبوب دی بارگاہ چاہے تو کیمرہ کٹ دے جاؤ. چلو پتر کو دل کاری پڑے دے کہ ساڈے سوڑے کھینچ لو اتنے تین نہ کھینچو ہے یار. وہاں تو حضرت سانس بھی دیکھ کے لو. تو حضور نبی علیہ السلام کے دربار میں تو وہ بڑا پتر دھیان رکھنا. تو وہ کیا کہتا ہے جی میں اتنے گیا تو مینوں نور ہی نور لگا. جو بابا بلے شاہ کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں تینوں کعبے وچ پیا نور دسے ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے. وہ تو اتنے بھی جا کے لیٹا ہی ویکھ ہے ویکھ قصور چ رہ کے وسدا ہی اندر. تینوں کعبے وچ پیا نور دسے ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے. میں کو نیڑے تے کو دور وسے تیرے اندر بار پلیتی ہے. سبحان اللہ. تیرے اندر بار پلیتی پلیتی تو پھر سانوں سے ساڈی واری آئی. ہوں تہاڈی ہے نا, ہوں میں ذرا اپنی بھی کر تے ساڈی واری آئی تے سانوں بلے شاہ صاحب کی کہندے فرماندے نے ملا چھوڑ دے علم کتاباں دا. یہ کتاباں تے ایسی سن تو مخلوق دی رہبری کریں تو لڑا چھڑیا آپس پڑھ کے. ملا چھوڑ دے علم کتاباں دا ایویں چایا ہی پار عذاباں دا. وضو کر لے شوق شراباں دا تیری نیت وچ بد نیتی ہے. اپنا اندر سجاؤ میرے پتر. حضور اندر سجانے آئے. گلیاں سج گئیاں. میں کوئی تنقید نہیں کر رہا بھائی. الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے کوئی کلپ کٹ کے انہوں نویاں گالا نہ پوائی ہو. ہاں جی ضرور سجاؤ لیکن پتر اس ان گلیوں کے سجنے سے زیادہ حضور کو تمہارا اندر سجانا محبوب ہے. لیکن پتر اس کا قطر مطلب نہیں کہ گلی نہیں سجانی. وقت کی ضرورت ہے ضرور سجاؤ. ان فرانس والوں کو ان جرمنی والوں کو بتاؤ ہمیں اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے. یہ وقت کی ضرورت. ہر گھر سجاؤ ہر گلی سجاؤ. یہ اصل میں ہمارا حضور نبی علیہ السلام سے محبت کے اظہار کا انداز ہے. لیکن پتر اس کو بھی تو سجاؤ نا, اس کو بھی تو سجاؤ نا. تینوں کعبے وچ پیا نور دسے ساڈے بت خانے وچ پیا حضور وسے. میں کو نیڑے تے کو دور وسے تیرے اندر بار پلیتی ہے. تو یہ دیکھو نا جی دودھ کو ہم کیا کہتے ہیں جی اللہ کا نور ہے. وکری گل ہے ہوں خالص کٹے نہیں لگتا ہے. باقی یہ نور نہ چنگی کوئی نہیں کیتی ہے. اسی نور نال چنگی ہی نہیں کیتی. خالص بیچارہ روح زمین تے کٹا ہی ہے جنہوں لب جے. باقی تے ہوں گجر بھی نہیں خالص بھی دے ریک ہو گئے. چنگا نہیں سی نور نہ کیتا. اللہ حضرت جی یہاں تو مولوی نبی علیہ السلام کو نور ماننے کو تیار نہیں ہے. اللہ ہدایت ہی دے بس. تو دودھ نور کا دے ہو گئے بس. اس کو تمثیلی طور پہ نور کہہ دیا گیا اس کی سفیدی کی وجہ سے. اس کی سفیدی کی وجہ سے. اب دیکھیں نا میں کہتا ہوں حضرت جی تو پانڈا لے جا دودھ لے کر تو جناب 200 روپیہ پڑھا کے نا
ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ 200 ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ, ਤੇ ਜੇ ਭਾਂਡਾ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ, ਦੁੱਧ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਗੰਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ اللہ اس نے کیا کہنا جی، اس نے کیا کہنا جی دودھ اللہ دا نور ہے گندے بھانڈے چ، تے میں کہنا یار اتنے پیسے لے کے گجر بھی گندے بھانڈے چ تمثیلی نور پان نو تیار نہیں، تے جڑا این نور ہے تے جڑا پھر اگوں دا نور ہے تیرے گندے بھانڈے چ کیویں آن گے؟ بھانڈے صاف کرو، انہیں گندا ہونا ہی ہونا، پھر صاف کرو، پھر توبہ دے حساب بننا، پھر مانج لو، پھر ندامت دے اتھرواں نہ دھو لو، انہیں گندا ہونا ہی ہونا ہے، لیکن پتر گندا رہن نہ دے، گندا ہوئے فٹ توبہ کر دی، گندا ہوئے فٹ معافی مانگ دی، وقت جان لیا دے ان قریب پتر دربار لگنا اور سارے نے پیش ہونا ہے، ٹھیک ہے، بدلہ لینا نہ بھی ہوئے گا، معاف کرنا لگے، دھوکھا دینا والا بھی ہوئے گا، دھوکھا کھانا والا بھی، لیکن پتر میں فیصلہ آباد آیا، میں سارے اگے گزارش کراں گا پتر پوری کوشش کریو جدو دربار لگے تے اسی دھوکھا دینا والے نہ ہوئیے، سبحان اللہ، اسی دھوکھا اللہ حضرت جی لا سا خراب ہی نہیں، میں بھی ایسے دعوتے ہیں کہ میں نو دا لا لا تے تسی بھی ایسے دعوتے ہیں تسی میں نو دا لا لا، سارے دا لان ٹر پے حضرت جی، نہ پتر اس طرح نہ کرو، ان قریب دربار لگنا جائے سارے پیش ہوں گے، بس کوشش کریو حضرت اس دن کو چنگے پیش ہوئی ہو، سبحان اللہ، ان قریب کوشش کریو بے نمازی پیش نہ ہوئی ہو، کوشش کریو زانی پیش نہ ہوئی ہو، کوشش کریو ماں دا بے ادب ہو کے پیش نہ ہوئی ہو، کوشش کریو پتر رشوت دینا لا ہو کے پیش نہ ہوئی ہو، رشوت لینا لا ہو کے پیش نہ ہوئی ہو، ان قریب ایویں پتر 60 سال نے پتہ بھی نہیں لگنی ہے، اوکھے سوکھے کٹ لئیو، لیکن رب تیرا عبد رسول ناراض نہ کریو، یہ غلطی ہو گئی تو معاف کر دی۔ یہ میں آج کتاب میں پڑھ رہا تھا، یہ اتنے نوجوان بیٹھے ہو، پتہ اللہ کو تمہاری توبہ کتنی محبوب ہے، کتابوں میں لکھا ہے جب کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے نا، اللہ فرماتے ہوئے آج جنت سجاؤ ساری دی ساری، ساری جنت سجائی جاتی، پھر وہ فرشتے جن کو نہیں نہ پتا ہوتا کہ جنت کیوں سجائی گئی ہے، وہ پھر پوچھتے ہیں ربا آج جنت کیوں سجائی، تو اللہ کہتے ہیں آج ایک میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لیا ہے، یہ اس کی خوشی میں سجی ہے۔ میں تمہیں سچ کہنے سجدے جوانی گئی، ساڑھے یار پتر بلے ککھ نہ رہا تو مسیطے آ بیٹھے تے کی بیٹھے، اللہ کہنا میں پھر بھی نہیں کھڑا گا، وہ یہ نہیں کہے گا وہ 50 سال لگا کے آ گئے ہیں، یہ سرام کرتے ہیں نہیں تانے میں نے، وہ کہتا میں نہیں کٹاں گا، تو آ جا آخری سا تک تیرا انتظار کراں گا، لیکن پتر سارا کچھ کر کے گئے تھے کی گئے یار، سارا کچھ کر کے گئے تھے کی گئے، مزہ ہے یہ پتر بہت نوجوانی چاہ جائے، اور پتر یاد رکھیو نسیا نہیں جے جانا، جانا اتھے ہی جے سارے ہیں، آپ ہی نہیں آؤ گے تو 4 مونڈے تے جانا ہی جے نا، بڑے ہو نسیا نہیں جانا کسی کو، آپ ہی نہیں جاؤ گے 4 مونڈے تے جانا ہی جانا ہے، نسل تینوں نہیں دینا کوئی نہیں ہونا، اور 4 مونڈے تے جو جانے گا جو 2 لتاں دے آ جا، وہ 4 مونڈے تے جایا مول نہیں پہنا ہے، 2 لتاں دے آ جائے گا مول پہ جائے گا، یہ کہا جی شاہ حسین، آپ فرماتے ہیں کہے فقیر حسین نمانا دنیا چھوڑ آخر مر جانا، کہے فقیر حسین نمانا دنیا چھوڑ آخر مر جانا، پھر تینوں کام اللہ دے نال، جتوں نسیے نا جانا اوتھے ہی آ، کل جدوں 4 مونڈیاں تے تینوں لے کے آن گے تے اج ہی آ جا، سبحان اللہ، بھائی بڑے بندے بیٹھے ہو بتاؤ جانا نہیں 4 مونڈیاں تے، پتر پھر کی مول رہنا نہیں تینوں پھڑ کے لے کے آن گے، پھر کی مول رہ گیا جدوں تینوں پھڑ کے لے کے آن گے، اج آپ ہی آ جا، جدوں پھڑ کے تینوں مونڈیاں تے لے کے آئے مول نہیں ہو پینا، اج آ جا مول پہ جاؤ گا، ہاں پتر بڑے جوان بچے بیٹھے تھے، بڑا اوکھا پڑھنا تے بڑی آزمائش ہے، لیکن پتر نماز ذکر درود اچھا اخلاق، پتر مول کا لہدا ہی پہنا نہیں،
مول کل ایدا ہی پینا جی، مول پتر کل ایدا ہی پینا جی، ہاں جی ہاں ایدا ہی پینا جی پتر، ہاں سونی کر کے جن بچے جوان بیٹھے داڑھی رکھو پتر، ایڈے بھی نہ لے جاؤ، ایک بی بی خوش کر لی داڑھی لوا چھوڑو تو حضور نو خوش کرنی نہ رکھو، میں سیدھی سیدھی گل کرنا نا، میں کوئی خوشامد نہیں کرنا، سبحان اللہ جے کوئی اور وجہ ہے داڑھی لوان دی تے دس لو میں ہے ہی انہاں نوں سونا لگنا ہے، تو میں کہنا بھائی تو انہوں سونا لگنا ہے تو انہاں نوں سونا نہیں لگنا، تو اینوں سونا لگنا ہے، اور تینوں ایتھے اینوں سونا لگن بھیجیا، تینوں ایتھے بھیجیا ہی انہاں نوں سونا لگ، تو اینوں سونا لگن لگ پے، ٹھیک ہے اپنی بیوی کے جو جائز حقوق ہیں وہ پورے کرو، لیکن اس کے لیے رسول اللہ نہ ناراض کرو ہے، اللہ پتر تم سے تو مانگا ہی کچھ نہیں انہوں نے، پڑھو کبھی کتابیں صحابوں نے کیا کسی صحابہ نے کیا کیا دیا ہے، جناب صدیق اکبر بدر میں باپ بیٹا آمنے سامنے ہو گئے، والد ادھر سے ہیں بیٹا ادھر سے ہے، بیٹے نے جناب صدیق اکبر پہ تیر چلایا تھا، وہ کفر پہ نا باپ کی محبت غالب آ گئی، ہتھ کام گیا، نشانہ نہیں لگا تھا، وہ وقت گزر گیا، آپ بعد میں انہوں نے بھی ایمان قبول کیا، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان وہ واحد خاندان ہے حضرت کہ جس کے ہر فرد نے حضور پہ ایمان جو ہے نا وہ لائے، آپ کی والدہ، آپ کے والد، بیٹے بیٹیاں سب ایمان لائے حضور نبی علیہ السلام، وہ بات ہو گئی تو بیٹا کہتا ہے باجی بدر سے تسی میرے تیر دے نشانے جیسے، بس یہ ہوا کہ محبت غالب آئی، ہاتھ کانپ گئے، نشانہ نہیں لگایا، جناب ابو بکر کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں تو کفر سے کچا سے تیرا ہاتھ کام گیا، جے تو میری تلوار تھلے آنا میں حضور دی محبت چ پکا میں تیرا سر لا چھڑنا جی بڑھ گیا، پھر انہوں نے بڑا کچھ کیا ہے، انہوں نے بڑا کچھ کیا ہے، ہم تم سے چار بال نہیں رکھے جاتے ہیں، اس لیے پتہ جن نوجوان بچے بیٹھے ہیں میں سب نوں کہاں گا ایس ربیع الاول تے اے والیاں لڑیاں بھی ضرور لاؤ، لیکن ایل کی حضور دی بارگاہ چرچ کرو لو محبوب آپ دی آمد پاک دا مہینہ لو میں اے بھی لا لیں گے، میں اے بھی لا لیں گے، اور میں آپ کو کہوں گا وہ بھی یہ جو آپ لگا رہے ہیں نا یہ بھی خوشی ہے، لیکن اللہ دی قسم چوک کے کہنا جیڑی خوشی اے لائے حضور ہونی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں تینوں دس نہیں سکتا، یہ بھی لگاؤ پتر سونی، یہ بھی لاؤ، یہ آج حضرت جی ہم ہر انڈین ایکٹر کی نقل کرنے کو تیار ہیں، وال، منہ، داڑھی، کپڑے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ یار کدی یہ بھی کر لیا کرو، اب آپ خود دیکھو جی نہ میں کو کاکی نو ایڈی سونی بنی تھی نہ میں نو آپ ہی کو بننی جاندی ہے، لیکن میرے محبوب کی سنت ہے میں بن لینا دے دیا ہے، تو بنے کرو یار کبھی نہ اپنے رنگ کو چھوڑو، تم ان کا ہر رنگ اپنانے کو تیار ہو، اپنے محبوب کا رنگ نہیں اپنانا کسی نے، یہ اب مجھے بتاؤ جی یہ جو آپ کو شادی کا کارڈ آتا ہے اسے لکھا ہوتا ہے ٹائل آ گیا جو لانی بھی نہیں ڈگی پڑگی بنی ہوتی لوگوں نے ہے جڑی سال سے کوئی ایک باری بنی تو ڈگی بننی ہے، وہاں لکھا ہوتا ہے جی پینٹ کوٹ پا کے آئیو، وہاں لکھا ہوتا ہے کہ تیل ہوتے تیل والے کپڑے پا کے آئیو، شادی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ تیل جو گل چ دوپٹے پا لمکا کے آئیو، ہیں کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا لیکن سارا کچھ کر لیندے، اور یہاں تو لکھا بھی ہوا تم نہیں کرتے، اتنی بے وفائی تو نہ کرو یار، لیکن قربان جاؤں جی ان پہ، کسی نے سونا کہا تھا ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتا، چلے ہو تم حضور نبی علیہ السلام، پتہ ہے انبیاء نے دعائیں کی تھی، حضور نبی علیہ السلام کا امتی ہونے کی نہیں قبول ہوئی، تمہیں اللہ نے بغیر مانگے کر دیا ہے، اور کچھ تو مول پاؤ یار، وہ اتنا کرم یار کچھ تو مول ڈالو یار، کچھ تو مول پاؤ یار، اتنی بے قدری کچھ تو مول پاؤ میرے بچوں، اتنی بے قدری تو نہ کرو یار، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کی، انبیاء دعائیں کرتے ہیں نہیں قبول ہوئی، تمہیں اللہ نے بغیر مانگے کر کچھ تو مول پاؤ یار، آج پاگ تم نے چھوڑ دی، داڑھی تم نے چھوڑ دی، حضور نبی علیہ السلام کی سنتوں پہ چلنا تم نے چھوڑ دیا، حضور نبی علیہ السلام کے طریقے کو تم نے چھوڑ دیا، کچھ تو مول ڈالو یار، اور اتنے سونے نبی حضرت عائشہ صدیقہ، میں دو حدیث سنا کے پاس جاتا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، وہ تانا دیا نا زلیخا کو اس کی سہیلیوں نے، وقال نسوۃ، یہ سورہ یوسف، وقال نسوۃ، عورتوں نے تانا دیا، وہ زلیخا کیا کر رہی ہے، وہ تو عزیز مصر کی بیوی ہے کیا کر رہی ہے تو،
اور قرآن کریم میں قد شغفہا انا لنراہا فی ضلال مبین، قرآن میں آیا ہے۔ اس نے کہا اچھا میں تانے دینی ہوں، پھر اینج کرنی ہے، میں پھر ایک محفل رکھنی ہے، تسی ساریوں دیتے آؤ، اور محفل کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں تمہیں ایک سیب دوں گی اور ساتھ چھری دوں گی۔ سیب تم نے تب کاٹنا ہے جب حضرت یوسف تشریف لائیں اور اپنے رخ سے نقاب اٹھائیں۔ وہ محفل سج گئی جی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب تشریف لائے نا تو کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے اپنی چھریاں سیب پہ رکھی ہوئی، لیکن حضرت یوسف نے اپنے رخ سے نقاب اٹھایا نا تو یہ حسن یوسف کا عالم تھا کہ انہوں نے سیب نہیں کاٹے، وہ اپنی انگلیاں کاٹ دی ہیں، اور پھر انگلیاں کاٹ کے کہتی نہیں ہائے ہائے انگلیاں وڈ کرتی ہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے وہ انگلیاں کاٹ کے کیا کہتی ہیں، ہائے 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 ہائے۔ یہ لکھا ہے جب حضرت یوسف گلیوں سے گزرا کرتے تھے نا تو جو آپ کے رخساروں کی چمک تھی نا وہ دیواروں پہ پڑا کرتی تھی حضرت بہن۔ تو پھر قرآن کیا کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا۔ آیت کا مفہوم یہ، وہ کہتی ہیں تو انسان ہے ہی نہیں، ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ تو کوئی اللہ کا عزت والا فرشتہ ہے۔ تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، فرماتی وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، کبھی میرا محبوب دیکھ لیتی نا تو اپنے دل کاٹ لیتی ہے، کبھی میرا محبوب دیکھتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہے۔ اسی لیے تو پھر کسی نے کہا تھا اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں دیں۔ وہ حضور کی آمد پاک کمائیں، اس حوالے سے دوسری بات اور اجازت ہے۔ آئے آئے پھر آدم چشتی صاحب نے کہا تھا نا اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا ہے، اسی سے پتر ایمی چٹا رنگ ویک کے پاگل ہو گئے۔ آدم چشتی صاحب کیا کہتے ہیں، اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرمائے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متا بے ادبی ہو جائے، کھول دیون جیو ول زلفاں دے، راہی راہ بھول جائے، رکھ دیون جیو ہاتھ پھلاں وچ رل جائے، آدم ایڈا سونا ماہی سانو کتنے نظر نہ آئے۔ تو جی نظر کدھر سے آتا جی؟ چلو جی ہم یا رسول میں حضرت جمعے میں بھی کہہ رہا تھا، چلو جی اللہ سلامت رکھے ہماری محفلوں کو، اللہ بڑا لطف آتا ہے اگر کو پڑھنے والا اچھا ہو، لیکن میں کہتا ہوں یار قربان جاؤں جو صحابہ کے دور مبارک میں محفل ہوتی ہے، کیونکہ قربان جاؤں وہاں تو حضور بنفس نفیس موجود ہوتے تھے، اور جب نعت حضرت حضور کو دیکھ کے پڑھی اور سنی جاتی ہوگی تو اس کا تو پھر اپنے مزہ ہوتا ہوگا نا۔ جو نعت حضور نبی علیہ السلام کو دیکھ کے پڑھی جاتی ہوگی اس کی تو پھر ایک اپنی کیفیت ہوتی ہوگی، اور جو نعت حضور نبی علیہ السلام کے رخ انور کو دیکھ کے سنی جاتی ہوگی اس کا کیا، میں کہتا ہوں کیسی وہ محفل نعت ہوگی جی۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت ممبر شریف پہ ہیں، حضور نبی علیہ السلام بنفس نفیس جلوہ گر ہیں، سامنے جناب ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، حضرت مولا مشکل کشا ہیں، حضرت سلمان فارسی ہیں، حضرت بلال حبشی ہیں، حضرت ابو ذر غفاری ہیں، حضرت صہیب رومی ہیں، حضرت عمار بن یاسر ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ کیا اچھا پڑھنے والے پھر پڑھ کیا رہے ہیں؟ حضرت سیدنا حسان بن ثابت وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، محبوب آپ جیا سونا میری آنکھ نے دیکھیا ہی نہیں ہے۔ کیا حضرت مزہ ہوگا اس نعت محفل نعت کا بھی ہے۔ حضور نبی علیہ السلام موجود ہیں اور حضرت حسان کیا کہہ رہے ہیں، کیا عرض کرتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، محبوب آپ جیا سونا میری آنکھ نے دیکھیا ہی نہیں۔ اچھا دیکھیا کیوں نہیں وہ بھی بتاتے ہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، محبوب دیکھیا تانی ایڈا سونا کسے ماں نے جمع ہی نہیں ہے۔ اللہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ اس لیے پھر حضرت لکھا ہے کہ جو ایک بار آپ کو دیکھ لیتا تھا نا پھر وہ آپ کا ہی ہو جاتا۔
کی اعجاز نظر وچ تیری جیڑا آئے وہ وک جاوے رہی تے پتر رہ گئے تھے چٹا رنگ ویکھ کے لیکن لکھا ہے کتابوں میں کہ حضور نبی علیہ السلام نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو بھی نوازا ٹھیک ہے آپ نے اپنے بچپن کے کچھ ایام وہاں گزارے ہیں نوازا جی میرے محبوب ہے کیونکہ لکھا ہے جب آپ مکہ پاک آئی تو آپ کی اونٹنی چلتی کوئی نہیں تھی سب سے پیچھے تو آپ کی اونٹنی رہ گئی جب آپ آئی ساری دائیاں بچے لے کے جا چکی تھیں لیکن لکھا ہے جب حضور نبی علیہ السلام ان کو عطا ہوئے نا اور حضور کو لے کے واپس چلی تو وہ اونٹنی جو پہلے چلتی نہیں تھی پھر اس کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ کسی اونٹنی سے وہ پکڑی نہیں جاتی تھی حضرت یہ برکتیں تھیں حضور نبی علیہ السلام کے وجود اطہر کی بکریاں تھیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لکھا ہے وہ دودھ ہی نہیں دیتی تھی تھوڑا تھوڑا کمزور بڑی تھی لیکن لکھا ہے جس دن حضور نبی علیہ السلام اس گھر میں جلوہ گر ہوئے نا تو حضرت حلیمہ کیوں نہیں بکریوں نے اتنا دودھ دیا کہ دائیں بائیں سے برتن مانگنے پڑ گئے تو اس وقت حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سب سے بڑی صاحبزادی تھی نا وہ تھی حضرت شیمہ تو پھر بس انہوں نے جب حضور نبی علیہ السلام کو دیکھا تو پھر وہ بھی حضور ہی کی ہو گئی دل کرتا ہی نہیں تھا بکریاں چرانے جانے کا بس دل کرتا تھا بہ کے انہوں دیکھی جاؤں بہ کے حضور نبی علیہ السلام کو دیکھتی جاؤں تو ظاہر ہے جی پھر جب محبت ہوتی ہے تو پھر بندہ بڑا کچھ کرتا ہے اب دل کرتا نہیں تھا بکریاں لے کے جانے کو ان کی ڈیوٹی تھی ایک دن انہوں نے پھر کیا کیا محبت بندے کو خود ہی انداز سکھاتی ہے جو محبت ہو جاتی ہے نا ہمارے پاس ہم حضرت جی دعویٰ تو کرتے ہیں محبت کا لیکن اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس عمل کوئی نہیں ہے لیکن جو محبت ہے نا پھر یہ خود ہی کرواتی ہے یہ آپ پہ پھر راتی ٹھا لیتی ہے یہ خود کرواتی ہے سارا کچھ ایک دن حضرت شیمہ نہ بکریاں لے کے نہیں گئی اب حضرت حلیمہ دیکھ رہی ہیں کہ وقت گزر رہا ہے لیکن شیمہ بکریاں نہیں لے کے جا رہی کہ اچھا ابھی گئی اچھا ابھی گئی اچھا ابھی گئی لیکن وقت کافی گزر گئے آخر حضرت حلیمہ پوچھتی ہیں شیمہ بکریاں نہیں لے کے جا رہی آگے حضرت شیمہ عرض کرتی ہیں ماں اب مجھ سے اکیلے بکریاں نہیں چرائی جاتی پہلے اکیلے چرایا کرتی اب کیا کہتی ہیں مجھ سے اکیلے بکریاں نہیں چرائی جاتی حلیمہ کے آزادیہ کہتی ہیں تو پھر پھر کسی کو میرے ساتھ بطور مددگار بھیجو حضرت حلیمہ کہتی ہیں شیمہ کیا ہو گیا تجھے پہلے تو ہی چرانے جاتی تھی اب یہ مددگار والا معاملہ کدھر سے آ گیا کس کو بھیجوں والد تیرا بوڑھا ہو گیا میں اگر جاؤں گی تو گھر کون دیکھے گا کھانا کون بنائے گا بات کیا ہے ذرا کھل کے بیان کر تو حضرت شیمہ حضور نبی علیہ السلام کی جانب اشارہ کر کے کہتی ہیں اماں پھر اس طرح کرو ان کو بھیج دو کیونکہ حضور نبی علیہ السلام کی عمر مبارک ابھی کم تھی اب خود ابھی دودھ پیتے تھے تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں شیمہ تیری مت تو نہیں ماری گئی کیسی باتیں کرتی ہے ارے محمد علیہ السلام تو بھی خود دودھ پیتے ہیں یہ تیری مدد کیسے کرا میں کہتے نہیں مدد دا کی تھوں لیا میں تھوں لیا ہمارے حضور تو بچپن میں بھی لوگوں کے مددگار تھے اچھا یہ ابھی خود دودھ پیتے ہیں تیری کیا مدد کریں یہ بات کیا ہے ذرا کھل کے بیان کر تو اب حضرت شیمہ کیا اماں ایک دن تو نہیں تھی گھر میں لے گئی ان کو ساتھ نہیں بلکہ میں ان کے ساتھ گئی تو پھر اماں تجھے کیا بتاؤں میں نے کیا کیا دیکھا ہے حضرت حلیمہ کہتی ہے مجھے بھی بتا کیا دیکھا عرض کرتی ہے اماں آپ کو پتہ ہے باہر کتنی تیز دھوپ ہے میں جل جاتی ہوں باہر جھلس جاتی ہوں دھوپ میں بکریاں چرانی ہوتی ہیں باہر لیکن اماں تجھے کیا بتاؤں جس دن میں ان کے ساتھ باہر نکلی نا جیسے ہی پہلا قدم باہر رکھا ایک بادل نے آگے ہم پہ سایہ کر دیا ہے اماں اللہ یا رسول اللہ ایک بادل نے آ کے ہم پہ سایہ کر اماں جہاں گئی بادل اس دن ساتھ ہی رہا کوئی دھوپ نہیں لگی بادل نہ پہلے آیا نہ بعد میں آیا میں سمجھ گئی شیمہ تیرے لیے نہیں آیا ان کے لیے آیا تھا اچھا پھر کیا دیکھا اماں سارے بیٹھے تھے میں بھی بیٹھی تھی بھائی محمد علیہ السلام میری گود میں تھے تو ایک عیسائیوں کا راہب گزرا کیونکہ حضرت جو پہلی کتابیں تھیں نا اس میں ہمارے نبی علیہ السلام کی نشانیاں لکھی ہوئی تھیں علامات نبوت موجود تھی ٹھیک ہے جی تو کیونکہ اس وقت ایک بادل حضور نبی علیہ السلام پہ سایہ کیے ہوئے تھے اور بھی بڑی نشانیاں تھیں اس راہب نے جب دیکھا نا تو وہ آ گیا
اور شیما کہتی ہے اماں وہ آ کے کہتا ہے اے لڑکی اگر تو اجازت دے تو میں ان کو اٹھا کے تھوڑی سی برکتیں میں بھی حاصل کر رہی ہوں. پہلے میں گھبرا گئی کہ میرے بھائی کو نقصان نہ پہنچے. وہ مجھے کہتا لڑکی نہ گھبرا, اس وقت فرشتے ان کی حفاظت پہ مامور ہے, کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. میں نے دے دیا. اس نے بھائی محمد علیہ السلام کو اٹھا لیا. آپ کا جسم مبارک اپنے جسم سے مس کرتا جائے اور روتا جائے. اور تھوڑی دیر بعد میری گود میں واپس رکھتے ہوئے مجھے کیا کہتا ہے لڑکی یاد رکھنا انقریب